اللہ کے ذکر کی فضیلت اس حدیث میں بیان ہوئی کہ الحمدللہ، یہ کہنے کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن یہ میزان کو بھر دے گا۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان کی خلا کو بھر دیتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے ذکر کا بڑا فضل ہے، اللہ کو اپنی یاد کرنے والوں سے بڑی محبت ہے، اور ان کے لیے اعلان کتنا عظیم ہے کہ جو مجھے یاد کرتے ہیں میں اپنے ان بندوں کو یاد کرتا ہوں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بڑی عظیم چیز ہے۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم انسانوں میں بیٹھ کے یاد کرتے ہو، اللہ اپنے یاد کرنے والوں کو ملائکہ میں یاد کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر کا جس کو موقع مل جائے، توفیق مل جائے، اس کی زبان عادی ہو جائے کہ ہر وقت اس پہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ چیزیں ہوں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دلوں کو سکون ملتا ہے۔ شیطان بظاہر گناہوں کی دنیا میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں سکون لینے کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ اب یہ فضول ٹائم، یہ ہنسی مذاق کے پروگرام، یہ نہیں، قرآن نسخہ دے رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے اوپر کوئی غم کی کیفیت طاری ہوتی تو میں قرآن حکیم میں سے آیات سکینہ پڑھتا، یا اپنے کسی شاگرد سے کہتا وہ مجھے میرے اوپر پڑھے اور میں اس کو سنتا، اور اس سے میرے دل کو سکون مل جاتا۔ تو اللہ کا ذکر وہ عظیم نعمت ہے جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مثل الذی یذکر ربہ، اس کی مثال جو اپنے اللہ کو، اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، آپ کی مثال دیکھیے کتنی عظیم ہے۔ جو بندہ اللہ کے ذکر میں مگن رہتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، یہ بندہ زندہ ہے، اور اس کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا گویا یہ مردہ ہے۔ مردہ اور زندہ کا فرق سمجھتے ہیں نا؟ مردے کو زمین کے نیچے ڈال دیا جاتا ہے اور زندہ زمین کے اوپر ہوتا ہے۔ زندگی کے ساتھ ہی ساری بہاریں ہیں۔ جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال مردے کی ہے۔ اور پیارے بھائی، یہ ذکر سب سے بڑی میرے اور آپ کے لیے شیاطین کے شر سے بچنے کی سیکورٹی ہے۔ صبح شام کے اذکار، اپنے آپ کو ٹٹولیے، اپنے آپ سے پوچھئے ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جو صبح کے اذکار، شام کے اذکار، کھانے پینے کے اذکار، سونے کے اذکار، گھر میں داخل ہونے کے اذکار، گھر سے نکلنے کے اذکار، گاڑی ڈرائیو کرنے کے اذکار کرتے ہوں، اور پھر ان کی زندگیوں کو چیک کر لیں، اور جو یہ نہیں کرتے ان کی زندگیوں کو چیک کر لیں۔ جب آپ نے صبح کے اذکار کر لیے، ہم ایک جگہ پر تھے، وہاں سانپ اور بچھو بہت تھے، تو ہم کوئی اور صبح کے ذکر کی دعا زبان پر بعد میں آتی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ سب سے پہلے صبح بھی پڑھتے اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی 3 دفعہ پڑھ لیتے، کیونکہ حدیث میں ہے ناگہانی آفت آپ کے اوپر نہیں آئے گی جس نے صبح شام یہ پڑھ لی۔ اور اگر کسی ساتھی کو کوئی سانپ یا بچھو کاٹ جاتا تو پہلا سوال ہی یہ ہوتا، آج تو لگتا دعا نہیں پڑھی، کہتا ہو جی میں بھول گیا سا۔ ایک امام کے بارے میں آتا ہے کہ میں نے زندگی میں ایک دفعہ یہ دعا پڑھنا بھولا اور اسی رات مجھے بچھو نے کاٹ لیا۔ تو یہ صبح شام کے اذکار میرے اور آپ کے لیے باعث سیکورٹی ہے۔ کہیں جا کے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بابا جی تعویذ لے کے دے دیو، پریشان ہوں۔ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے۔ اچھا، موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، اور موبائل کے اندر یہ ایپس موجود ہیں۔ المصلی کے نام سے ایپ بڑی پیاری ہے، جس میں صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سونے کے اذکار، یہ سارے موجود ہیں۔ تو یہ ذکر انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، مفت کی نیکی ہے، شیخوں والا نسخہ ہے۔ یہ ذکر وہ والا نسخہ ہے، آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا، بغیر پیسہ خرچ کیے آپ کا میزان، آپ کی ترازو نیکیوں سے بھر گیا۔ اسی طرح نماز دین کا بنیادی رکن ہے، ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور منافقوں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے۔
فمن ترکها فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ مومن نماز پڑھتا ہے اور مستقل پڑھتا ہے، منافق وہ نمازوں کا چور ہوتا ہے، پڑھتا بھی ہے تو چوری کرتا ہے، ٹھونگے مارتا ہے، آخری ٹائم پہ پڑھتا ہے، بالکل سورج غروب ہونے والا ہے، اس نے عصر کی اٹھ کے 4 ٹھونگے مار لینی ہے۔ وہ رغبت اور محبت نہیں ہوتی، دل میں ایمان نہیں ہوتا نا۔ تو نماز وہ عظیم دولت ہے جس کی وجہ سے منافق کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر کفر ہے، بظاہر انہوں نے اپنے دنیاوی مفادات کے لیے ایمان کا چولا، اسلام کا چولا پہنا ہوا ہوتا ہے، اندر سے وہ نان مسلم کافر ہوتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی وجہ سے انہیں قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے جب تک وہ نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ مومن اور منافق کے درمیان، کافر اور مسلمان کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ کہ یہ نمازی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ بے نماز ہے جو مستقل نماز کا تارک ہے۔ جمہور اہل علم اس کو کافر مانتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے۔ یہ نماز چیز کتنی پیاری ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کون سی نماز بے حیائی سے روکے گی؟ جس نمازی کو یہ پتا ہو میں نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا، جس نے نماز کی حفاظت کی، یعنی 5 وقت نماز پڑھی، سنت کے مطابق پڑھی، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی، یہ اس کے لیے نور بھی ہے، یہ اس کے لیے دلیل بھی ہے، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اس کے لیے باعث نجات بھی ہے، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا، نہ یہ اس کے لیے نور ہے، نہ یہ اس کے لیے دلیل ہے، اور نہ ہی یہ اس کی نجات کا سبب ہے۔ ایک نماز کی حفاظت، توحید کو ماننے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے کے بعد نماز کی حفاظت آپ کے لیے قیامت کے دن نور۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان نماز کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے ساتھ نکلتے ہیں اس کے، جیسے باڈی گارڈ ہوتے ہیں نا بادشاہ کے ساتھ، امیر کے ساتھ، نمازی کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اپنے گھر سے صرف وضو کر کے نکلتا ہے تو کتنا اس کو مقام ملتا ہے، من خرج من بیتہ متطہرا الی المسجد فاجرہ کالحاج المحرم، جو گھر سے باوضو ہو کے مسجد جائے اس کو اتنا اجر ملتا ہے جیسے وہ احرام باندھ کر اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ نماز نور ہے، جس کو نور چاہیے، قبر میں نور چاہیے، وہاں کوئی اور روشنی تو نہیں ہوگی، میرے اور آپ کے عملوں کی روشنی ہوگی۔ اور جو اس پر محافظ نہیں ہے، جو نماز مستقل ادا نہیں کرتا، ایک تو نہ اس کے لیے روشنی، نہ اس کے لیے کوئی دلیل، نہ اس کے لیے نجات۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بِنْ خَلَفَ، قیامت کے دن اس کا حال کیا ہوگا؟ بے نمازی کو قیامت کے دن فرعون کا ساتھ، قارون کا ساتھ، حامان کا ساتھ، ابی بن خلف کا ساتھ۔ بشمار دینی تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔